اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قیم آل محمد۔ مومنین کرام السلام علیکم یا علیہ السلام حضرت۔ آج کا میرا موضوع ہے ریاکاری نہیں کرنی چاہیے۔ معصومین علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا کہ کسی بھی عمل میں ریاکاری کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ریاکاری جو ہے قیامت والے دن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس کے لیے آپ نے عمل کیا تھا اسی سے جا کے اجر طلب کرو، یعنی جس چیز کے لیے اللہ کے لیے عمل کریں، معصومین علیہ السلام کے لیے عمل کریں تو اجر ادھر سے آئے گا۔ اگر کسی عام شخص کے لیے عمل کریں تو پھر اجر اسی سے لینا پڑے گا۔ تو اسی لیے معصومین علیہ السلام نے منع فرمایا ریاکاری سے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ اس میں کہ ایک شخص نے جناب امیر المومنین علی علیہ السلام سے سوال کیا کہ شقاوت عظیم کیا چیز ہے؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص دنیا کو دنیا کے لیے ترک کر دے تو دنیا اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کو دنیا کے لیے ترک کر لیتے ہیں، دنیا داری کے لیے ترک کر دیتے ہیں، تو آخرت میں بھی ان کا حصہ نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت خدا کرے اور طرح طرح کی تکلیفیں گوارا کرے اور روزے رکھے تو وہ لذت دینوی سے بالکل محروم رہا، اور اس نے اتنی سختیاں جھیلیں کہ اگر خالصتاً للہ ان مشقتوں کا متحمل ہوتا تو آخرت میں اجر و ثواب کا مستحق ہوتا۔ یعنی تکلیفیں بھی جھیلیں، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، سردیوں میں وضو کر کے نماز پڑھتا تھا اور لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا تھا، تو معصوم فرما رہے ہیں کہ اس کا کوئی اجر بھی نہیں ہے، وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور اگر یہی یعنی مشقت کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اگر اللہ کے لیے کرے تو پھر اجر عظیم ملے گا۔ مگر جب وہ عالم آخرت میں وارد ہوگا تو اس کو یہ گمان ہوگا کہ میں نے اس قدر نیک اعمال کیے ہیں کہ ان سے میرے میزان عمل کا پلہ بہت بھاری ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ اس کو خشک گھاس کی طرح ہلکا اور ادھر ادھر اڑتا ہوا دیکھے گا۔ مومنین کرام، کتنا بڑا نقصان ہے کہ ریاکاری آپ اگر کریں تو قیامت والے دن اگر گمان ہوگا کہ میں تہجد پڑھتا تھا، میں نمازیں پڑھتا تھا، میں روزے رکھتا تھا، میں ہر نیک کام کرتا تھا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا۔ خالصتاً اللہ اور معصومین علیہ السلام کی رضا کے لیے عبادت کرنی چاہیے۔ تو اسی طرح ایک دفعہ کسی شخص نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا کہ آخرت میں سب سے زیادہ حسرت و افسوس کس شخص کو ہوگا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جو شخص اپنا مال کسی اور شخص کی ترازو میں دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو بے سر و سامانی کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گا اور اس کے وارث کو ان اعمال کے سبب بہشت میں داخل کر لے گا۔ سائل نے عرض کی کہ اس کی کیفیت بیان فرمائی، تو فرمایا جیسا کہ میرے ایک مومن بھائی نے مجھ سے کسی شخص کا حال بیان کیا کہ میں حالت نظام میں اس شخص کے پاس گیا، اس نے مجھ سے کہا کہ اے فلاں، اس صندوق میں 1,00,000 روپے ہیں کہ میں ان میں سے نہ تو میں نے زکوٰۃ نکالی تھی اور نہ کسی صلہ رحمی میں صرف کیا، ان کے باب میں تیری کیا اصلاح ہے؟ تو میں نے پوچھا کہ پھر تو نے یہ روپیہ کس غرض سے جمع کیا تھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ بادشاہ کے ظلم ستم کی روک تھام اور فراخی عیش کے لیے، اصول کے واسطے اور اپنے عیال اور طفال کی محتاجی کے خوف اور انقلاب زمانہ کے ڈر سے اس کو فراہم کیا تھا۔ راوی ناقل ہے کہ میں ابھی وہیں موجود تھا کہ اس کی جان نکل گئی۔ اس حکایت کے نقل کرنے کے بعد جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اس شخص کو اس روپے سے ایسی حالت میں جدا کیا جبکہ وہ ملمس زدہ اور قابل سرزنش تھا۔ اس نے اس روپیے کو امر باطل کے لیے جمع کیا اور رائے حق میں اس کو صرف نہ کیا اور اکٹھا کیا کر کے تھیلوں اور برتنوں میں بھر کر رکھا اور مضبوطی سے بند کر کے ان کو سربا مہر کیا۔ اس کے کمانے اور حاصل کرنے کی فکر میں سنسان جنگلوں اور ناپید بہتا کنار سمندروں کو طے کیا۔ اے اس مال کے وارث، خبردار، اس روپے کے دام فریب میں نہ پھنسنا جیسے کل تیرا رفیق اس کے فریب میں آ گیا، کیونکہ قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت اور افسوس اس شخص کو ہوگا جو اپنا مال غیر کے پلہ میزان میں پڑا دیکھے گا۔
کہ خدائے بزرگ و برتر اس غیر شخص کو اس مال کے سبب بہشت میں داخل کرے گا اور اس مالک اصلی کو اسی مال کے سبب جہنم میں جگہ دے گا۔ مومنین کرام دیکھیں کہ جو بھی مال اللہ تعالیٰ نے آپ محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں دیا ہے، خمس کی پابندی کریں، زکوٰۃ کی پابندی کریں اور صلہ رحمی کے کاموں میں کریں کہ جو حرام پہ خرچ کرتے ہیں وہ قیامت والے دن ببال جان بن کے آپ کے یعنی سر میں وہ آپ کے گلہ میں پڑ جائے گا۔ تو اسی لیے مومنین کرام آپ سے گزارش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کی سیرت، معصومین علیہ السلام کی بتائی ہوئی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم یا علی الاسلام۔